نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، پروگرام انشاءاللہ اپنے اختتام پر ہے اور میں آخری کلمات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے موجود ہوں۔ قبل اس کے کہ دو تین باتیں جو آیت مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے حوالہ سے کروں، میں اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان بھر کے اپنے غیور نوجوانوں، قائدین اور جماعتی ذمہ داران کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ وہ آج اپنے مرکز کے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں، ساتھی بیٹھ جائیں یا ایک دفعہ باہر چلے جائیں۔ ساتھ یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے اس ادارے کو اللہ کے فضل سے اپنی جوانی دی ہے، اور ہم نے راتوں کے جگراتے اور کئی مرتبہ دور دراز کے سفروں سے لیٹ پہنچنے کے باوجود اس ادارہ کے اندر گزشتہ کئی برس سے اپنی حاضری کو یقینی بنایا ہے۔ میں اللہ کے فضل سے یہ 30 طلبہ جو حفاظ اور یہ 17 طلبہ جو آج کے بعد علماء ہیں، میں قیم الہی ظہیر علی وجہ البصیرہ یہ کہتا ہوں، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، اور علماء امت ان کی جوتیوں سے اٹھنے والی ہاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں نے علماء کی عزت، ان کے وقار کے تحفظ، علماء امت کی شان کو اللہ کے فضل سے بخوبی پہچانا ہے۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی ملک بھر سے شیوخ الحدیث وہ ہمارے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تیرا فضل کہ تو نے والد بھی ایسا عطا کیا ہے جو احسان الہی ظہیر کا بیٹا ہے، اور خود بھی اللہ کے فضل سے احسان الہی ظہیر کے مشن کا راہی ہے۔ میں اس کو اپنا قائد جانتا ہوں۔ میں آج یہ بات علی وجہ البصیرہ کہنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا مقصد کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور میری اولاد ایک بیٹا اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور اپنے لیے
اور اپنے گھر والوں کے لیے سفارش کے لیے پہلے پیش کر چکا، اور اللہ سے تمنا ہے، اللہ ایک گیا ہے طبی مرض کو لے کر، اللہ ایک حیات ہے تو اس کو دین کا خادم بنانا، اور اللہ میں چاہوں گا کہ اگر وہ میرا بیٹا کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اپنے جسم و جاں کو پیش کر کے اللہ کے حضور خلت شہادت کو لے کر اللہ کے دربار میں مجھ گناہگار کا سفارشی بن کر پیش ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ ذمہ داریوں کی اس پنڈ کو جہاں پر اٹھایا ہے، اللہ تیرے دین اور نبی کی شریعت کے علم میں تجھ سے رسوخ مانگتے ہیں، اللہ دین کی پہرےداری مانگتے ہیں، دین کی خدمت مانگتے ہیں، دین کی نوکری مانگتے ہیں۔ گزشتہ چند برس کی محنت اور اللہ نے کامیابی یہ عطا کی ہے، آج ادارے کی یہ وسیع و عریض بلڈنگ طلباء کی کلاسوں کے حوالے سے، ان کے ہاسٹل کے حوالے سے، ان کے آرام، ان کے طعام کے معاملات کے حوالے سے تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے۔ اللہ تو انوار اپنی جناب سے تو اپنی مدد اور نصرت و تائید کا نزول فرما۔ اللہ تو مجھے میرے والد میرے قائد کا دست و بازو بنا، اس کی خدمات ملک کے طول و عرض میں ان کو قبول و منظور فرما، اور مجھ گناہگار کو اس کا ساتھی بنا۔ علماء امت کی ذمہ داری مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میں نے ملک خاک چھانی ہے، میں نے بستی بستی، میں نے ملک کے چپا چپا میں کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے آوازوں کو بلند کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے آج کس بات کی کمی ہے، کمی اس بات کی ہے حق پرستوں کی جماعت نظر نہیں آتی، حق بات کہنے والوں کی تعداد نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، حق کا راہی ہونے کی وجہ سے، حق کے پشتیبان ہونے کی وجہ سے، حق کے راہگیر ہونے کی وجہ سے موومنٹ کا پورے ملک میں پھیلا ہوا ہر کارکن میرے سر کا تاج، میرے ماتھے کا جومر ہے، اور مجھے معلوم ہے آج جب حق بات پر زبانیں سیدھی جاتی ہیں، پنجاب کی حکمران وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کر ایک قلم کے ساتھ دستخط کے ذریعے دہائیوں سے موجود مسجدوں کو مسمار کرنے کی بات کرتی ہے، بے غیرتی کی انتہا۔ تم کرکٹ کے لیے اربوں روپیہ لگا کر بڑے بڑے گراؤنڈوں کو تعمیر کر سکتے ہو، کیا مسجدیں مدرسے اتنے لاوارث ہیں کہ جن کی تعمیر بھی تم
کہ جب تمہیں معلوم ہوا کہ اب ان کو گرانا مجبوری ہے، کیا تم ان کی اثر نو تعمیر کر کے بھی دینے سے عاجز ہو؟ میں کہتا ہوں احمد ابن حنبل کے بیٹو، اور شاید میری آواز آج صحیح البخاری کا آخری سبق پڑھنے والے میرے عزیز طلباء سن رہے ہوں۔ طلباء، حق پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ حق پہ جان جاتی ہو تو چلی جائے، حق پہ مرنا پڑے تو مر جانا ہے۔ آج مبارکباد کے مستحق ہو تمہارا قائد، کئی روز سے محنت میں۔ ساتھی دوست مجھے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب، حضرت علامہ صاحب کا وقت لے دیں۔ اللہ کی قسم آج اپنی عاجزی کا اظہار کرنے لگا ہوں اور بتلانے لگا ہوں۔ میرا باپ ہے، میں دیکھتا ہوں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے انتظار کرتا ہوں ملاقات ہو جائے، سفروں میں ہے، میٹنگوں میں ہے۔ آج بھی کچھ لمحات کے بعد بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہونا ہے، اسی لیے کچھ جلدی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ لیکن میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، حق پہ ڈٹ جاؤ۔ حق حق ہوتا ہے، حق پہ ڈٹ جاؤ۔ ہماری کمزوریوں کو نظر انداز کر دو۔ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں حق پہ ڈٹ جاؤ۔ احمد بن حنبل بھی ڈٹ گیا تھا، اور احمد بن حنبل، احمد ابن حنبل کو مارنے والے نے کہا تھا، احمد بن حنبل کو مارنے والے جلاد نے کہا تھا، استقامت آج تمہارا سب سے بڑا زیور ہے۔ اس نے کہا تھا، کہا ضربت احمد ابن حنبل، ضربت احمد ابن حنبل 80 صوتا لو ضربت فیلا لہدمته۔ میں نے احمد بن حنبل کو ایسے 80 کوڑے مارے، 80 کوڑے ایسے زبردست مارے۔ لو ضربت فیلا، اگر وہ کوڑے میں نے احمد بن حنبل کی بجائے کسی ہاتھی کو بھی مارے ہوتے، ہاتھی بھی زمین پہ ڈھیر ہو جاتا، لیکن جبل استقامت احمد ابن حنبل ڈھیر نہ ہوا تھا۔ بتلاؤ، وہ کمزور وجود والا احمد بن حنبل، جاؤ اس کے وجود کا نقشہ پڑھ کے دیکھو تو صحیح۔ اگر وہ ڈھیر نہ ہوا تو آج تمہارے لیے کیا عذر ہے؟ میرے ساتھیوں، استقامت، دین پہ استقامت کو اختیار کر لو۔ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے میدان عمل کا رخ کر لو۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان کا رخ کر لو۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ اور آخر میں میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، یہ مرکز تمہارا مرکز ہے، یہ جامعہ تمہارا جامعہ ہے، یہ مرکز قرآن و سنہ موومنٹ کا جامعہ ہے، ادارہ ہے، اور اس میں موجود جامعہ
جہاں حضرت شہید کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آؤ اس کے دست و بازو بن جاؤ، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجو، یہ ظلمات کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اور توحید و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے ایک روشنی کی کرن کی حیثیت رکھتا ہے، اور میں روشنی کا مینارہ ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے فضل سے غلو سے پاک، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں اللہ سے اللہ کی قسم ڈرتا ہوں۔ مجھ سے آج بھی لوگ جامعہ کے حوالہ سے پوچھتے ہیں، میں بڑے ڈرتے ڈرتے جامعہ کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین مانے، مجھے اندر تک گہرائی تک علم ہے، جامعات کا بھی اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایک ہی انشاءاللہ ارادہ ہے، عزم ہے، یہ رب تعالیٰ کے دین کی نوکری ہم اللہ کے فضل سے کرتے رہیں گے، اس میں ہر آئے دن ہم بہتری کریں گے، اس میں آئے روز ہم اللہ کے فضل سے پیش قدمی کریں گے۔ کئی مرتبہ گھبرا بھی جاتا ہوں، سچی بات ہے، ذمہ داریاں، وسائل، بوجھ، لیکن پھر رات کے اندھیاروں میں حضرت شہید کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور کتاب و سنت کے غلبے کے لیے عزم اور حوصلے کی چٹان، میرے باپ کا حوصلہ میرے سامنے میری ہمت کو باندھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ میں اپنے آبا جیسا نہیں، میرے آبا مضبوط، میں ضعیف ہوں، لیکن یہ ضعیفی بھی انشاءاللہ کفر اور طاغوت کے ایجنٹوں کو زمین میں دفن کرنے کے لیے کافی ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر اللہ زندہ باد۔ آخر میں صرف یہی دعا ہے، اللہ مجھے، میرے بھائیوں کو اور میری اولاد کو، اللہ میری نسل کو، ہماری نسلوں کو، اللہ تو اس ادارے، اس جماعت، اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ میرے بھتیجے بھانجوں، اللہ تو ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ حضرت شہید کی نسل، اس کو کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ والد گرامی، ان کی اولاد اور آگے ان کی اولاد کو اللہ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تو اس ادارے کو مینارہ نور بنا دے۔ اللہ تو اس ادارے کو مینارہ نور بنا دے۔ اللہ تو اس ادارے کو مینارہ نور بنا دے۔ اللہ تو اس ادارے کو مینارہ نور بنا دے۔ اللہ تو ہم کمزوروں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے انتہائی محترم حاجی اسلام صاحب، حاجی اکرام صاحب حافظہم اللہ، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، یہ لوگ اللہ کے فضل سے ہمارے حوصلے کا سبب ہیں۔ ہم اللہ کے دین کے لیے برسرے بیکار ہیں اور انشاءاللہ موت تک برسرے بیکار رہیں گے۔ یہ آپ سے وعدہ ہے اور یہ اللہ سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ میرے علماء کے ہاں میرا عرض یہی ہے، میرے اس ادارے کے شیوخ سے میرا ایک ہی درخواست ہے، آج جامعہ کا تعلیمی سال مکمل ہو چکا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اخلاص میں جہاں کمی ہے
وہاں دوبارہ اخلاص کی راہ کو لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے مخلصین کی جماعت چاہیے، میں اپنے ان علماء کی جوتیوں کو اٹھاتا رہوں گا۔ مجھے مخلصین کی جماعت چاہیے، میں ان علماء کی جوتیاں اللہ کے فضل سے اٹھاتا رہوں گا۔ اور اللہ نے چاہا تو یہ ادارہ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ایک عظیم مرکز ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔